السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال آخر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثه من کفر سوادا فهو منه. وقال آخر في حديثه من تشبه بقوم فهو منه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میری پیاری پردہ نشین ماں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد یوں ہی بیجا، بیکار، لاپرواہ، چرند پرند کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر، صراط المستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انگنت بے شمار لاتعداد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں ان تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، سب سے پہلے میں جس آیت کریمہ کا، جس سورت کا تلاوت کیا ہے، اس کا ترجمہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ لوگوں سے خبر کر دو، لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو متنبہ کر دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کا اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔
اس 3 سورہ کے اندر 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نفی کر رہا ہے۔ جب لوگ کہا کرتے تھے عیسائی، پادری، کرسچن وغیرہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بیٹا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولم یولد کہہ کر کے اس کا نفی کیا اور بتایا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی ان کا اولاد نہیں ہے، کسی کو شریک نہیں بنایا جائے گا، کسی کو کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ آئیے بتاتا ہوں۔ لغت کے اندر اگر آپ جائیں گے تو اس کے اندر ہے شامل کرنا، اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ اصطلاحاً یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ اور یہ جو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسلمان شرک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ لے کے آئے، گناہوں کا پہاڑ لے کے آئے، گناہوں کا سمندر کے جھاگوں کے برابر وہ گناہ لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو اور اسی عمل میں، اسی کام کو کیے ہوئے توبہ کے بغیر اگر وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں، اس کی تلافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑیں گے اور سیدھے جہنم میں دھکیل دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر متنبہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں تم شرک خبردار مت کرنا، اگر تم شرک کرو گے تو پھر یہ چیز درست نہیں ہے۔ شرک کرنا بہت بھیانک گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ علماء کرام، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، جس جگہ پر شرکیہ افعال، شرکیہ کام ہوتے ہوں، جہاں پر شرک والے افعال کام انجام دیے جاتے ہوں، کیا امت محمدیہ کو وہاں پر جانا درست ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر ایک ہندو، ایک مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی، ہر کسی کو مل جل کے رہنا ہے۔ بات درست ہے، صحیح ہے، اور مل جل کے رہنا بھی ہے، لیکن اگر آپ کو ان کی عبادت میں شریک نہیں ہونا ہے، ان کی پوجا اور پرستش میں شریک نہیں ہونا ہے، آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو سنو، بے شک شراب، دارو پینا، اس کا استعمال کرنا، سیون کرنا حرام ہے، والمیسر جوا کھیلنا یہ بھی حرام ہے، والانصاب بتوں کی عبادت کرنا اور گندگی بتوں کے، شیطانوں کے کاموں کا مدد کرنا، شیطانوں کے کرنے والے کاموں کا کرنا، یہ سارے کے سارے رجس من عمل الشیطان، ناپاک کام ہے شیطانوں کے۔ فاجتنبوہ، اس چیز سے تم پرہیز کرو، اس چیز سے تم بچو، لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا، کامرا کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر بت بنا ہوتا ہے،
بت پرستی ہوتی ہے، مورتیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے، اور ایسے جگہوں پر میلہ لگایا جاتا ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کا بھیڑ ہوتا ہے، کیا ہمیں وہاں پر جانا کیسا ہے؟ وہاں پر جانا اسلام کے اندر سراسر حرام ہے، غلط ہے، اس جگہ پر جانا ہی درست نہیں۔ قرآن حکیم کو ماننے والوں، اپنے آپ کو اہل اسلام کے دعوے دار کہنے والوں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو گے اور اس باتوں کو سنو گے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، قرآن حکیم ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، ہمیں کیا درس پڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے جگہوں پر نہ جاؤ جہاں پر بت پرستی ہوتی ہو، جہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جاتی ہو، ایسی جگہوں پر نہ جاؤ۔ اب یاد نہیں رہا، دماغ میرا ڈائیورٹ ہوا، بھٹک گیا، کہیں اور چلا گیا، میں بھول کر کے راستہ کراس کر رہا تھا، مجمع تھی، بھیڑ تھا لوگوں کا، ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، ہم وہاں پر کھڑے ہو گئے، مجھے یہ پتا نہیں تھا، بھول کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں بھولے سے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر بھول سے کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے قرآن حکیم کیا میسج اور کیا سندیش دیتا ہے ہمیں؟ قرآن حکیم کہتا ہے فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے لوگوں، جب ایسے جگہوں پر چلے جاؤ، بھول کر کے یاد نہ رہے، میلوں میں چلے جاؤ، یاد نہ ہے، بھول کے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر بھول کے چلے گئے، یاد آنے پر تمہارے دماغ کے اندر یہ خیال آیا یہاں پر بت پرستی ہوتی ہے، یہ تو غلط میلے ہیں، یہ تو غلط جگہ ہے، یہاں پر جانا میں آ چکا ہوں، آپ کو جیسے ہی یاد آئے فلا تقعد، تو وہاں نہ ٹھہر، تو وہاں نہ رک، بعد ذکر، اس کے بعد کہ تجھے یاد آ چکا ہو کہ یہ جگہ غلط ہے، یہ جگہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، یہ جگہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا، آج کل امت محمدیہ کہلانے والے، اور آپ تو الحمدللہ ہم سارے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کا میسج ہے اس جگہوں پر نہ جاؤ، بھول کے چلے گئے ہو فوراً وہاں سے نکلو، وہاں سے دور ہو جاؤ، یہ قرآن حکیم کا فرمان ہے۔ اور ہم بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب کے اندر، مدارس کے اندر بھیجتے ہیں، کیوں؟ ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے گا، ہمارا بچہ قرآن کو سیکھ جائے گا، ہمارا بچہ تربیت اسلام پا جائے گا، اسلام کے تربیت، اسلام کے سانچے میں ڈھلنے لگے گا۔ اس غرض سے ہم اپنے بچوں کو مساجد کے اندر، مکاتب کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن انہی بچوں کے ایفرٹ میں یہ بھی کہتے ہیں بیٹا اگلے مہینے دسہرا کا میلہ ہے، بیٹا بت پرستیوں کا میلہ ہے۔ ہم یہ بات ان کے ذہنوں پر ایک مہینہ قبل ڈالتے ہیں، وہاں پر میلہ ہوگا، اپنے ننھے منھے بچے جن کو بولنا نہیں آتا، ہم بہلاتے پھسلاتے ہیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کہ بیٹا وہاں میلے جانا ہے، وہاں میلے میں کیا ہے، تجھے لے کے چلوں گا، مت رو مت تو ضد کر، ان باتوں کو کہہ کر کے بہلاتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر ہم بت پرستی ڈالتے جاتے ہیں، شرک کے افعال ان کے دماغوں میں بھرتے رہتے ہیں۔ یہ بتائیے ان باپوں کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا کلکم رائن مسئول عن رعیتی؟ اے باپ تو تھا، تیرا چھوٹا بچہ تھا، اگر تو ڈرانا چاہتا، اگر تو ان کو جنت کی خوشخبریاں سناتا، جہنم کی دہکتی آگ سے ڈراتا، ایک چھوٹا بچہ تھا، اگر تو سمجھانا چاہتا تو تیرا وہ بچہ کبھی تو بت پرستی کے پاس ہرگز نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کل ان باپوں سے نہیں پوچھے گا، ان گھر کے مکھیا، اس گھر کے گارجین سے نہیں پوچھے گا بیٹیاں تیری تھی، بیٹیاں تیرے پرست میں تھی، وہ بیٹی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا کہا کل المؤمنات یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منه۔ سنیے قرآن حکیم کیا کہتا ہے اور غور کریں، توبہ کریں، جو بچے ہمارے چلے گئے
آئندہ سے کبھی ہم میلے کے اندر جانے نہیں دیں گے، اللہ کی ہمیں اس گرفت میں نہ لے لے، اللہ ہم سب کو اس گندگی جگہوں سے بچائے، آمین۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا کہتا ہے ہماری بچیاں، مسلمان کی بچیاں، قرآن حکیم کیا کہتا ہے ان بچوں کے لیے؟ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے، مومنہ بچیوں سے کیا کہنا ہے؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گی، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی۔ یہاں نہیں، آگے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ، اور اپنی زینت کو، اپنے نئے نئے کپڑے کے پہناوے کو، اپنے چہروں کے اندر وہ سنگار کو، بناوٹ کو، اس طرح کی بناوٹوں کو نہ ظاہر کرے۔ کہاں؟ مسلمانوں کے محفلوں میں جہاں غیر محرم مرد ہو وہاں پر ظاہر نہیں کر سکتی۔ اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھے، یہ سوچے بیٹی تو میری تھی، میلا تو میری بیٹی جا رہی تھی، اور وہاں پر جہاں پر مسلمانوں کے مجمع کے اندر پردے کا حکم ہو، لیکن ہماری بیٹی کہاں جا رہی تھی؟ ان مشرکوں کے مجمع میں، ان بت پرستوں کے مجمع میں، جہاں پر صرف عریانیت، بے حیائی اور برائی کی کام ہوتے ہیں، وہاں پر صرف دو تین قسم کے لوگ جاتے ہیں، یا تو چور جاتا ہوگا، یا تو شرابی جائے گا، یا ڈاکو جائے گا، یا زناکار ایک زنا کرنے والا شخص جائے گا۔ وہاں پر کوئی شریف اور نیک انسان ہرگز جانا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی ہو۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنے باتوں کو، قرآن حکیم کیا کہتا ہے ہمیں، کیا میسج اور کیا سندیش دیتا ہمیں؟ قرآن حکیم یہ کہتا ہے اگر تم جاؤ کسی محفل میں تو پردہ پوشی کرتے ہوئے جاؤ، پردہ کو، اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے جاؤ، اپنی بناؤ سنگار، اپنے جسم کو ڈھانپتے ہوئے جاؤ، اپنی اوڑھنیوں کو ڈھانپتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں گی، کیا دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھتے کہ ایک عورت ہے، اس کی جو لمبے لمبے زلفیں ہیں، جو ان کی بال ہے، اس بال کو پکڑ کر کے ایک جگہ باندھ کر کے لٹکا دیا گیا، بالوں کے سہارے، رسی نہیں لگایا تھا، رسی کی چیز کو بنایا، بال کو، اسی بال کو لٹکا دیا گیا تھا، اور لٹکانے کے بعد فرشتے اس کے یہ سینے پر چاقو، خنجر، تقوی، چھریاں گھونپ رہے تھے، ان کے سینوں کو کاٹ رہا تھا فرشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون عورت ہے جس کو اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟ میری ماں اور بہنیں، گھر کے اندر رہتی ہو، جس طرح رہتی ہو، اپنے باپ کے پاس جیسے رہو جائز ہے، اپنے شوہر کے پاس جیسے رہو جائز ہے، اپنے اولاد کے پاس جیسے رہو جائز ہے، اپنے شوہر کے پاس ننگے سر رہو درست ہے، کیونکہ وہ تمہارا باپ ہے۔ اپنے شوہر کے پاس ننگے سر رہو جائز ہے، کوئی غلط نہیں۔ اپنے شوہر، اپنے سسر کے پاس غلط ہے، غلط نہیں ہے، اپنے سسر کے پاس تم ننگے سر رہ سکتی ہو، اپنے سسر کے پاس تم ننگے سر رہ سکتی ہو، لیکن اپنے شوہر کے پاس تم ننگے سر ہو، تیرا شوہر ہے، تیرا شوہر کا باپ، تیرا بھی باپ، اس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہو، لیکن کسی دوسرے جگہ پر ننگے سر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتائیے یہ کون ہے جس عورت کو اس طرح سے سزا اور عذاب دی جائے؟ ان کے بالوں میں درد بھی ہو رہا ہوگا، ان کے سینوں میں چھریاں، تقوے اور چاقوے گھونپ رہے ہوں گے، اس کو درد بھی ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتائیے کون ہے؟ بتاتی ہے کہ یہ وہ عورت ہے، گھر میں جیسے رہتی تھی کوئی بات نہیں، گھر کے دروازے سے ایک قدم باہر نکالتی تھی، ان کے سر کے بال کھلا ہوا کرتا تھا، ان کے سینے پہ دوپٹہ صحیح نہیں رہا کرتا تھا۔ یہ سر کے بال کھلا رکھنا یہ عذاب ہے، اپنے سینوں کو صحیح سے نہ ڈھانکنا یہ عذاب ہے۔ کن عورتوں کے لیے جو اپنے سر کے بال کو نہیں ڈھکتا ہو، عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ تو میرا بستی ہے، میرا قریہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، یہ میرا چچا کا بھائی ہے، یہ میرا ماموں کا بھائی ہے، ان سے پردہ نہیں۔ چچا اور ماموں زاد بھائیوں کے پاس بھی پردہ ہے، وہاں بھی سر ڈھانکیں گی،
وہاں بھی اپنے سینوں کو محفوظ سے رکھیں گی. یہ حکم ہے. اگر نہیں رکھتی ایسے, کل قیامت کے دن کی اس عورتوں کا یہ حسر نہ ہو کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب دے, سر کے بالوں کے بل لٹکایا جائے اور ان کے سینوں میں چاقو, چھریاں, تقوے گھونپنے لگے. میرے امت محمدیہ کے لوگوں, اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے میلے ٹھیلے میں جانے والوں کے لیے. سنیے ذرا ایک آیت اور سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اے لوگوں, وقت بڑی تیزی سے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی, اگر ہم میلے کے اندر جاتے ہیں, کون سا میلہ؟ جو میلے میں صرف سامان بکتا ہو. وہ میلہ کون سا ہے؟ بازار ہے, ہٹیا ہے. وہ میلہ کون سا ہے؟ بازار ہے, ہٹیا ہے, جہاں پر سامان بکتا ہو, کتابیں بکتی ہوں, جہاں پر سامان کے لیے لوگ جاتے ہو, وہاں پر جانا درست ہے. لیکن ایسے میلوں میں جانا درست نہیں ہے جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو. ایک صحابی رسول کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں مقام بوانا کے اندر یہ نظر مانا ہو کہ اپنی نظر کو وہاں پہ پورا کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وہاں پر پہلے کبھی بتوں کی پرستش ہوتی تھی؟ بولا نہیں. کیا وہاں پر کوئی قبر ہے؟ بولا نہیں. بولا آپ وہاں پر نظر پوری کر سکتے ہیں. جہاں پر نظر پوری نہیں کی جا سکتی وہاں پر جایا کیسے جا سکتا ہے؟ نہیں جایا جا سکتا. کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خرچ کرو اپنے وقت کو, اپنے جسم کی انرجی کو, اپنے ٹائم کو کہاں پر؟ پرہیزگاری, تقوی, دینداری اور اللہ کی عبادت میں یہاں پر تم خرچ کر سکتے ہو. ولا تعاونوا, اور تم نہیں خرچ کر سکتے اپنے ٹائم کو, اپنے وقت کو. کہاں پر؟ علی الاثم والعدوان, گناہ کے کاموں پر, معصیت کے کاموں پر, نافرمانی کے کاموں پر. وہاں پر ہرگز تم یہ چیز نہیں کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تھے اور کس طرح رہا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی حدیث ہے, ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صنعته طعاما فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء فرا فی البیت تصاویر فرجع. ابھی داؤد کے اندر بھی یہ روایت ہے, 2024 حدیث نمبر ہے, اور سنن ابن نسائی کے اندر بھی یہ روایت ہے. آپ کو دونوں جگہ یہ روایت مل جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں حضرت علی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا اپنے گھر پر کھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد گھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ تصویر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جاتے ہیں. اس حدیث کی وضاحت دوسرے حدیث سے ہوتی ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ گھر کے اندر جو پردہ لگا, دروازہ تو تھا لیکن دروازے کے ساتھ ایک پردہ لگا ہوا تھا. اس پردے میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی, اور پردہ اچھا دکھ رہا تھا, چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, گھس گیا, دیکھا, گھسے نہیں بلکہ واپس لوٹ گیا. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مالی ولی دنیا, مجھے ان چیزوں سے, ان جگہوں سے, ان چیزوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ مجھے ان جگہوں سے کیا مطلب, دنیا سے کیا مطلب ہے؟ آخرت ہمارا آخری ٹھکانہ ہے. ہمیں کا زندگی ہمارا آخرت ہے, ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ آج ہم رنگ رنگینیوں میں کھوتے ہوئے. وارے نوجوان ہمارے, جس وقت تم عبادت کرو گے اللہ اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا کہ کل کسی کو جگہ نہیں ملے گی. قیامت کا دن جب سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا, وہاں اللہ تجھے عرش الہی کا سایہ, ایئر کنڈیشن نصیب عطا کرے گا. کیا ان نوجوانوں کو نہیں چاہیے کہ اللہ کی یہاں عبادت کرے اور کل قیامت کے دن ایئر کنڈیشن حاصل کرے؟ ان نوجوان ماں بہنوں کو نہیں چاہیے کہ میں عبادت کروں اللہ کی اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دوں اور اللہ کی ایئر کنڈیشن والی جگہ کو میں حاصل کر لوں کل قیامت کے دن؟ یہ چیز کیا ان کو نہیں چاہیے؟ بتاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نوجوان لڑکوں سے کہتا ہے, یا کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگوں جو اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو, یغض من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, ویحفظوا فروجہم, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو.
ایک حدیث بڑی پیاری ہے، سنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا علی لا تتبع النظرة النظرة اولا لك وليست لك الآخرة۔ اے علی، تیرے لیے کسی کی ماں بہن بیٹیوں پر چلتے ہوئے ایک جھپک، ٹکٹکی مار کر دیکھنے والی نگاہ نہیں، ایک جھپک کی نگاہ پڑ گئی، تیرے لیے درست ہے، اس کی معافی، اس کی کوئی مواخذہ نہیں، لیکن تو اسے ٹکٹکی مار کر دیکھنا چاہے، پہچاننا چاہے کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے یا میری ماما زاد بہن ہے، میری ماموں کا لڑکی ہے، کس کی لڑکی، اگر تو ٹکٹکی مار کر دیکھنے لگتا ہے تو یہ نظر تیرے لیے کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، اس نظر کے بارے میں پکڑے جاؤ گے، ہرگز ہرگز نہیں۔ اب نوجوانوں جو میلے جاتے ہو، شراب پینے کے لیے جو حرام ہے، جوا کھیلنے کے لیے جو حرام ہے، چوری کرنے کے لیے جو حرام ہے، مجھے ان سے مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا، ذرا بتاؤ وہاں پر کس لیے گئے اور کیوں گئے، جبکہ اللہ نے قرآن حکیم نے متنبہ کیا ہم کو، خبردار ایسے جگہوں پر نہیں جا سکتے، پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کب کریں گے؟ اللہ ہمیں کب ہدایت دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے وہ انسان کو اللہ نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے۔ اللہ تبارک اللہ کے رسول حدیث کے اندر یہ فرماتے ہیں اظن انا عبدی بھی، حدیث قدسی ہے، کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ اس کو اسی کی طرف ڈھالتا ہے، اسی کی طرف چلاتا ہے اسے۔ تو اس لیے اگر ہم مشرکوں کے میلوں میں کوئی جائے تو اسے روکنا چاہیے۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من را منکرن فلیغیر بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر کسی کو غلط جگہوں پر جاتے دیکھو اپنے ہاتھوں سے روک لو۔ کس کو روکو گو؟ اپنی بیٹیوں کو، اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ کہاں میلہ غلط جگہ ہے، جانے سے روک لو، نہیں رکتا ہاتھ لگاؤ، زور لگاؤ، ڈنڈے کو برسانے کی ضرورت پڑے برسا دو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ آج میرا ایک بندہ ہے جس نے اپنے اولاد کو یہ تربیت کیا کہ تو شرک کے جگہ پر ہرگز نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں جا سکتا، ڈنڈا برسا دو، مگر خبردار میلے کے اندر جانے نہ دو، وہ شرک کی جگہ ہے، شرک کا اڈا ہے، مشرکوں کا جگہ ہے، امت محمدیہ اور مسلمانوں کا جگہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس بات کی استطاعت نہیں ہے، گاؤں محلے والے جا رہے ہیں، بول دیجئے بھائی غلط جگہ جا رہے ہو، وہ برا بھلا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، آپ کو چھوڑ دو، دل کے اندر سے برا جانو اور وہ کام نہ کرو، جو چیز برا جانو اس کو نہ کرو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے ادنا سا درجہ، گوٹ کے دانے کے برابر کا درجہ، رائی کے دانے کے برابر کا ایمان کا درجہ یہ ہے۔ آج ہم خود سوچیں، خود ہم میلہ جاتے ہیں، ایک ساتھی کو چن لیتے ہیں، چلو میلہ چلتے ہیں، خرچہ میرے پاس نہیں میں دیتا ہوں، بیٹیاں جا رہی ہیں، مائیں ان کو تیار کر رہی ہیں، بناؤ سنگار کے بھیج رہی ہیں، بتاؤ ان جگہوں پر جانا کیسا ہے۔ قرآن حکیم کی ان باتوں پر عمل کرو، یہ عبدالسبحان کی بات نہیں ہے، یہ قرآن حکیم کی بات ہے کہ میلے ٹھیلے میں جانا غلط ہے، اور پرہیز کرو، توبہ کرو، ایسے جگہوں پہ ہرگز ہرگز نہ جاؤ جہاں پر شرک کے کام ہوتے ہو۔ باتیں جلمبی چلی جا رہی ہیں، یہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، ہے العالمین ہم تمام امت محمدیہ کو، ہم تمام امت محمدیہ کو ہے العالمین شرک جیسی غلاظت سے پاک رکھ، آمین۔ ہے العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی طرف رغبت دلا دے، ان کی نیک بات کرنے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین، آمین تقبل رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔